لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 40 اور 41 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دن کو کبھی نہ بھولنا جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، ثم یقول، پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے، کیا یہ مشرک لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب میں کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، آپ تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہیں، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان مشرکوں میں سے اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے تو شروع میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ اس مبارک صورت کے اندر عقیدہ توحید کا بھی بیان ہے، اور عقیدہ توحید کے مد مقابل وہ شرک ہے، تو شرک کی تردید بھی اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں اس مبارک صورت کے اندر فرمائی ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین فرشتوں کی زبان سے شرک کی تردید بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اس دن کو کبھی نہ بھولنا کہ جس دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے، اور اس دن سے مراد آخرت کا دن ہے، یوم محشر ہے، کہ ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، میدان محشر میں اکٹھی ہوگی۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین شرک کی تردید کرنے کے لیے فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتوں، کیا یہ مشرک لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو؟ چنانچہ آج بھی اگر آپ حضرات کا تجربہ ہو تو یہ جو تعویذات دینے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے تعویذات کو کھولا جائے تو بعض تعویذات پر لکھا ہوتا ہے یا جبرائیل اغثنی، یا میکائیل اغثنی، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے، سبحانک انت ولینا، اے ہمارے پروردگار، آپ تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں، ہمارا تعلق تو آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمارے رب ہیں، ہم تو ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو ان کی جو شرک کی وجہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگرچہ اللہ رب العالمین کے تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن اس بات کو تمام انسانیت پر واضح کرنے کے لیے کہ یا اللہ، یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جنات سے مراد ہیں یہاں پر شیاطین، کہ یہ شیاطین سے اپنے کام کرواتے تھے اور ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے۔ پھر شیاطین کبھی انہیں فرشتوں کے بارے میں کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی شیاطین ان کو کہتے کہ یہ بزرگ، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کبھی شیاطین ان کو کہتے کہ انبیاء کو خدا کا شریک مان لو، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی اکابرین کے بارے میں، علماء کے بارے میں، پیروں کے بارے میں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی مشرک ہیں، یہ در حقیقت شیاطین کی عبادت کرتے تھے اور شیاطین کی پیروی کرتے تھے، اور ان کے معتقد تھے، ان کی پیروی میں آ کر یہ پھر ہماری بھی عبادت اور ہم سے بھی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یا اللہ، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ان کو جا کر یہ نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو معاذ اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے
انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں بھیجا ہے شرک کو ختم کرنے کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کو اپنی عبادت کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح کا ایک سوال کل کو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا جائے گا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے عیسیٰ ذرا مجھے بتاؤ، کیا تم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، یعنی حضرت مریم کی اللہ کو چھوڑ کر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرمائیں گے، سبحانک، اے میرے پروردگار، آپ تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دوں کہ جو میرے لیے جائز نہیں ہے؟ میں تو آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، میں تو لوگوں کو توحید سمجھایا کرتا تھا، میں تو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا تھا۔ شرک جو کبیرہ ترین گناہ ہے، میں لوگوں کو اس کی دعوت کیسے دے سکتا تھا؟ یا اللہ، آپ ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں۔ تو کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت فرشتوں کی زبان سے بھی فرمائیں گے، انبیاء علیہم السلام کی مبارک زبانوں سے بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہیں، ان کی ذات و صفات میں کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اس بات کو ہمارے اوپر واضح فرما دیا کہ تاکہ میرے ماننے والے، میری کتاب کو پڑھنے والے، وہ دنیا کے اندر شرک سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، لہٰذا آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، یہ جو پیر تھے دنیا میں اور یہ جو اپنی عبادت کروانے والے جن کو تم اپنا معبود مانتے تھے، دنیا میں تو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں نفع اور نقصان سے بچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج قیامت کے دن نفع اور نقصان کی مالک ذات وہ صرف اللہ ہے۔ آج کوئی تمہیں دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یا کوئی تمہیں جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ ہاں اگر میں چاہوں گا تو جنت ملے گی، میں چاہوں گا تو دوزخ کے عذاب سے پناہ ملے گی۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی نفع اور نقصان کی مالک ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری طرف سے آرڈر ہوگا ظالم لوگوں کو، مشرکوں کو، ذُوقُوا عذاب النار، اس آگ کی عذاب کا مزہ چکھو، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے کہ نہ دوزخ ہے، نہ جہنم، نہ جنت ہے، اور نہ میدان محشر ہوگا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آج مزہ چکھو دوزخ کی عذاب کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی زندگی میں ان پر ہمارے قرآن کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تھی، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے تھے، ما ھذا الا رجل، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یرید ان یصدکم، کہ تمہیں گمراہ کر دیں، عما کان یعبد آباؤکم، اس چیز سے کہ جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے تو ہم بھی بتوں کی عبادت کریں گے۔ معاذ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، اور قرآن کے بارے میں یہ مشرک کہتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا الحق، اور اس قرآن کے بارے میں کافر کہتے تھے جب یہ قرآن ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ قرآن ان پر اثر تو کرتا تھا، قرآن کے اثر کو مانتے تھے، لیکن اسے اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے تھے، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کلام نہیں، یہ جادو ہے، اس کا خیال کرنا۔ وما آتیناہم من کتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا نہیں کی تھی، یدرسونہا، کہ جسے وہ پڑھتے پڑھاتے۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اہل عرب کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ سینکڑوں سال لوگ توحید پر کاربند رہے، حضرت ابراہیم کے دین پر چلتے رہے، حضرت اسماعیل کے دین پر چلتے رہے۔ بعد میں پھر کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے بتوں کی عبادت شروع کی اور اہل عرب کے اندر شرک آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے شرک کو ختم فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کے پاس تو پہلے کوئی کتاب آئی نہیں، ان کا اپنا مذہب جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے، اس نے ان کے مذہب کے آگ کو ختم کیا اور اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی سنت کو رواج دیا۔ وما ارسلنا الیہم
قبلک من نذیر، اور اے میرا پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ان کے پاس خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، یعنی آپ آئے ہیں آل عرب کے پاس سینکڑوں سال بعد۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کے دین کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور ان کے پاس تو اس چیز کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ جو مال و دولت ہم نے ان کو عطا کیا تھا، ان کا تو 10واں حصہ بھی ہم نے ان کو عطا نہیں کیا۔ اگر یہ بھی جھٹلائیں گے آپ کو تو ان کی طرح ہم انہیں بھی تباہ و برباد کریں گے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو اے میرا پیغمبر آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کا پھر انجام کیسے ہوا تھا۔ جیسا انجام ہم نے ان کا کیا تھا، اگر تم بھی جھٹلاؤ گے ہمارے نبی کو تو پھر تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔